اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے۔ وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہو، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے تڑپ سے مانگی ایک دعا۔ جو تم چاہتے ہو مانگو وہی ملے گا، ضرور ملے گا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے، اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی نا، تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا، اور ایک روز وہ رب تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول فرمائے گا کہ تم اپنی تقدیر پر حیران رہ جاؤ گے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، اور تڑپتے دل سے نکلنے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو رضا تمہاری۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعائیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی، دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی، دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائیں۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لاحاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے نہیں بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، اور جو تمہارے لیے ناممکن ہے وہی اللہ کے لیے ممکن ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کر دوں؟ تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔
اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی سے بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر اب دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے کو نہ کرو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو کتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی میں بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر تو دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنائیں گی، اور پھر تم کہو گے انہیں بھی اپنا مقدر، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہے، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دکھ، تکلیف، دل کا ٹوٹنا، یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھو دیتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا، ایسے ہی تو نور نہیں مل جاتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے کام کرتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر سے چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا تمہیں زندگی لگے تو خدا کو تلاش کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ جب خدا نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجیے، کوشش کیجیے اور بے فکر ہو جائیے۔
وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اوپر ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ جانتے ہو کہ اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اسے سب خبر ہوتی ہے، اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کے معاملات بہت وسیع ہے، جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہے۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین مانو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس کے فیصلوں پر پختہ یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کرے، کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ اچھا سوچو، اچھا ہوگا، بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ ایک بار سوچو، تمہارا رب تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہے تو یقیناً آگے اس نے ضرور کچھ بہترین سوچا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑ دیتے ہو، اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ کسی بھی مشکل سے مت گھبراؤ، یہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو تمہارے پاس ہے اس کی فکر کرو، اور جو نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اور جو نہیں ہے وہ اس کی حکمت ہے۔
اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے نا، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اچھا ہوا تمہارے حق میں تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو دل موڑ دے گا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا، تو یقین رکھو اس پر وہ جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے
کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہے تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری ہی ادا بہت پسند ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ دعائیں مقدر کو ہرا دیتی ہے، معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ جلد کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم اللہ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دعا کی توفیق مل گئی ہے تو معجزے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں رہتی۔ جو دعائیں پوری نہیں ہوتی وہ تہجد میں پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تمہاری منزلیں اب دور نہیں ہیں، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یقین رکھو ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو کہ تم نے پڑھا نہیں، وہ العلیم ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔ جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔
اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو کچھ ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہے، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی؟ ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے قلیل ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایسی انمول دوستیاں ہر کسی کے نہیں ہوتی مقدر میں۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے اتارا جائے گا کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر توکل رکھتے ہو تو دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین ہے پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو تو وہ سنتا رہے گا، کرم کرتا رہے گا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہیں تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو،
تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا، خاموش گفتگو ہوتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بیاں ہر بات ہوتی ہے، چھپا کوئی راز نہیں ہوتا۔ وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات، اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا۔ وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہے، اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا۔ وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب، وہ تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا تو چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟
جب جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہیں کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے پوری نہ ہوئی تو سانسیں رک جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارا یقین کیسے تھام لے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔